پاکستان کی فوج میں اختلاف رائے کا تاثر، ذہن سازی اور پالیسی میں تبدیلی کا ٹکراؤ کیسے ہوا، میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتی جب وردی پہنے نوجوان میرے بے گناہ شوہر پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ کوئی غیر ظلم کرے تو دکھ نہیں ہوتا، یہ تو اپنے تھے، اس لیے افسوس بھی زیادہ ہے۔ یہ دعویٰ ایک سابق فوجی افسر کی اہلیہ کا ہے، جو اس رات کے بارے میں بتا رہی تھیں جب ان کے گھر چھاپا مارا گیا۔ سابق فوجی افسران اور ان کے اہل خانہ میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران خوف و ہراس اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ اب میڈیا سے بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ یہ خاتون بھی نہیں چاہتے کہ ان کے شوہر کا نام لکھا جائے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے شوہر ایسے سابق افسران میں سے ہیں جنہیں مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر سابق اور موجودہ آرمی چیفز، فوج کی سیاست میں مبینہ مداخلت اور حالیہ سیاسی جوڑ توڑ میں فوج کے کردار، پی ڈی ایم جماعتوں کے خلاف اور عمران خان کا پی ٹی آئی کی حمایت میں بات نہ کرنے کی تنبیہ کی گئی۔ ان کے شوہر نے بتایا کہ مجھے کہا گیا کہ میں عمران خان کے حق میں بیان تجزیہ نہ دیا کروں۔ ایک سرکاری ادارے کے افسر نے کہا کہ آپ ہمارے سینئر ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو روز نوٹس بھیج کے بلائیں اور یہاں بٹھائے رکھیں، مگر ہم مجبور ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو صبح سے شام تک بٹھائے رکھو۔ یہ سابق فوجی افسر اپنی مدت ملازمت کے دوران فوج میں اہم عہدوں پر تعینات رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد کئی برسوں تک فوجی قیادت کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں ایک سول سرکاری ادارے کے افسر نے یہ پیغام بھی دیا کہ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ختم کریں اور ان کی پالیسیوں کا دفاع کریں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس نے کہا کہ اب عمران خان کے لیے بات کرنا چھوڑ دیں۔ میں انہیں کہتا کہ میں عمران خان کے حق میں نہیں بول رہا، نہ ہی میں فوج کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میں تو صرف چند افراد کی ان پالیسیوں اور مداخلت کے خلاف ہوں جو اس ملک کو تباہ کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق انہیں ایف بی آر، ایف آئی اے اور نیب یعنی قومی احتساب بیورو جیسے ادارے آئے روز نوٹس بھیج کر طلب کرتے ہیں۔ ان سابق فوجی افسر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایک ایسی ہی طلبی کے موقع پر انہی میں سے ایک سرکاری ادارے کے سینئر افسر نے ان کو دھمکی آمیز الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ پھر اس کے بعد اگلا قدم تو آپ کی گرفتاری ہی ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ واحد سابق آرمی افسر نہیں جنہیں مختلف ریاستی اداروں کی جانب سے مسلسل ہراساں کیا جاتا رہا اور اب وہ خاموش رہنے پر مجبور ہے۔ اس حوالے سے صورتحال کو مزید جاننے کے لیے بی بی سی نے متعدد ریٹائرڈ سینئر فوجی افسران سے بات کی ہے۔ مجھے جی ایچ کیو طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ لوگ آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، آپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی حمایت کریں۔ میں نے کہا میں کہیں بات نہیں کروں گا، ہماری فیملیز کو دھمکایا جاتا ہے، فون ٹیپ ہوتے ہیں، نظر رکھی جاتی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ دعویٰ ایک سابق فوجی افسر کا ہے جنہوں نے بی بی سی سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی۔ چند برس قبل ریٹائر ہونے والے ایک اور سینئر سابق فوجی افسر سے، جو اپنے سخت موقف کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، رابطہ کرنے پر ان کے الفاظ کچھ یوں تھے: اب سے بات کر لی تو کچھ دن بعد آپ کو مجھے ملنے اڈیالہ جیل آنا پڑے گا۔ فوجی قیادت اور ریٹائرڈ افسران میں اختلاف کب آیا؟ ایک دہائی پیچھے جائیں تو پاکستان میں پہلے ٹی وی چینلز اور پھر سوشل میڈیا پر سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے حق میں ایک بھرپور مہم نظر آتی۔ سنہ 2011 میں بھی ان کے حق میں سوشل میڈیا پر مہم چلتی رہی تھی۔ مثال کے طور پر اگر اس وقت کا ٹویٹر ایکس ڈیٹا دیکھیں تو ایک سونامی، ایک طوفان، عمران خان جیسے ٹرینڈز عام تھے، مگر 2013 کے انتخابات کے بعد اس بیانیے میں شدت آئی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے علاوہ عمران خان کی پروجیکشن کے بیانیے کی حمایت کرتے اسی فہرست میں شامل بیشتر ریٹائرڈ افسران بھی نظر آتے تھے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید سمجھتے ہیں کہ سابق فوجی افسران جو تجزیہ کار کے طور پر ہمیں گزشتہ ایک دہائی میں نظر آئے، ان کی باقاعدہ ذہن سازی کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بہت سال سے ادارے کی طرف سے ان کو پروگرام کیا گیا تھا کہ انہیں سبھی سیاستدان کرپٹ لگتے تھے۔ ان کے کنٹونمنٹ میں مخصوص نیوز چینلز، اخبارات اور اینکرز پر پابندی تھی۔ اسی کو کنڈیشننگ یعنی ذہن سازی کہا جاتا ہے۔ کم از کم 10 سال کی مسلسل ذہن سازی کی گئی کہ تمام سیاستدان کرپٹ ہیں اور باری باری حکومت کرتے ہیں۔ نصرت جاوید کے مطابق
اس دوران عمران خان جو کہ پاکستانی سیاست میں ایک آؤٹ سائیڈر تھے، ان کی پروجیکشن ایسے کی گئی کہ جیسے وہی ہمارے تمام مسائل کا حل اور ہمارے تمام سوالوں کا جواب ہے، مگر 2018 کے بعد وہ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تو فوج کی قیادت نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ عمران خان بھی نہیں، مگر وہ لوگ جن کی انہوں نے کم از کم ایک دہائی لگا کر ذہن سازی کی تھی، وہ اب اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ سکے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ آمنے سامنے آئے۔